چاندنی رات کا شکار۔ ایک انسان کا ماجرا جو فطرتاً تو سانپ تھا، لیکن جب انسان بنا تو اس کا پالا سانپ سے پڑ گیا۔ کہتے ہیں شیطان کے ہاں ولی بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ولی کے ہاں شیطان بھی۔ یہ مثال مکمل حقیقت رکھتی ہے اور اکثر اس کی عملی شکلیں نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی ایک مثال شیرزاد خان کی تھی۔ شیرزاد خان زوراور خان کا بیٹا تھا۔ زوراور خان جیسا نیک انسان دور دور کے علاقے میں بھی نہیں تھا۔ لوگ اس کی شریف النفسی کی قسمیں کھاتے تھے۔ اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا، لیکن پھلدار شجر کی طرح جھکا ہوا، ہر ایک کے کام آنے والا۔ ضرورت مند اس کے پاس سے کبھی ناکام نہیں لوٹتے تھے، ہر طرف سے اس کے لیے دعائیں ہوتی تھیں۔ لیکن خدا نے اسے شیرزاد جیسا بیٹا دے کر نہ جانے کس گناہ کی سزا دی تھی۔ شیرزاد ولی کے گھر کا شیطان تھا، ہاتھی کی طرح طاقتور اور لہیم شہیم، بھیڑیے کی طرح ہونہار اور درندہ صفت رحم نام کے کسی جذبے کا اس کے دل میں گزر نہیں تھا۔ نوجوانی کی عمر میں قدم رکھ چکا تھا، لیکن اس کا لڑکپن ہی کیا کم قیمت تھا جو خدا نے اسے جوانی بھی دے دی۔ بچپن ہی سے اس کے مشغلے اس کی خونی فطرت کی رہنمائی کرتے تھے۔ درختوں پر سپاٹے بھرنے والی گلہریوں کو انتہائی پھرتی سے پکڑ کر وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا، ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھ کر خوشی سے کہے لگاتا۔ زوراور خان اس کے ان مشغلوں سے بہت فکر مند تھا، لیکن شیرزاد خان اکلوتی اولاد تھا اور زوراور خان اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس لیے ہول کھانے کے باوجود وہ بیٹے کو مکمل طور پر سے سرزنش نہ کر سکا اور خونی بیٹا اپنے خونی مشغلوں میں اضافہ کرتا رہا۔ پھر 12 سال کی عمر میں اس نے پہلا قتل کیا۔ زوردار خان کا بیٹا شمشیر اس کا پہلا شکار تھا۔ شمشیر کی عمر 10 سال تھی اور اکثر وہ شیرزاد کے ساتھ جھیل پر کھیلنے جاتا تھا۔ اس دن دونوں بچے جھیل میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ شیرزاد کو کوشش کے باوجود ایک بھی مچھلی نہ پکڑ سکا، جبکہ شمشیر کے کانٹے میں لگنے والی یہ تیسری مچھلی تھی۔ شیرزاد کو غصہ آ گیا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ جھیل میں آگ لگا دے، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے نزلہ شمشیر پر گرا۔ تم چالاکی سے میرے کانٹے میں پھنسنے والی مچھلیوں کو اپنی طرف بلا لیتے ہو، اس نے غراتے ہوئے شمشیر سے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ تینوں مچھلیاں میری ہیں۔ شیرزاد نے اس کی مچھلیاں اپنے قبضے میں کر لیں اور پھر شمشیر کو دھکا دیتے ہوئے کہا، تم جھیل کے دوسرے کنارے پر بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں کہ تیرے کانٹے میں مچھلی کیسے لگے گی، لیکن میں یہ مچھلیاں تمہیں نہیں دوں گا۔ شمشیر بھی بھپر گیا اور شیرزاد نے اپنا چھوٹا سا شکاری چاقو نکال لیا۔ یہ میری ہیں، انہیں کون لے سکتا ہے؟ شمشیر نے شیرزاد کے شکاری چاقو سے خوفزدہ ہوئے بغیر کہا۔ لیکن شیرزاد کی خونی فطرت اود کر آئی۔ اب وہ مچھلیوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے شمشیر کا دشمن ہو رہا تھا۔ جھیل کے کنارے پر پرواز کرنے والے پرندے شمشیر کی دلدوز چیخیں سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ شیرزاد چاقو کے ایک وار سے مطمئن نہیں ہوا، بلکہ اس نے پے در پے 6 وار کر کے شمشیر کو ہلاک کر دیا۔ اور جب بستی میں شمشیر کی جھیل کے کنارے پڑی ہوئی لاش کے بارے میں اطلاع پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اس پرسکون بستی کے لوگ جیالے تھے، خوددار تھے، لیکن باہمی محبت اور امن اور سکون سے رہتے تھے۔ اس بے ایمانہ قتل سے بستی کے ہر فرد کو دکھ ہوا اور پھر قاتل کی تلاش میں دشواری نہ ہوئی۔ بستی کا ایک ایک فرد شیرزاد کا نام سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ زوراور خان کے احسانات سے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، کوئی کچھ نہ بول سکا، لیکن زوراور نے شیرزاد کو رسیوں سے باندھ کر خود جرگہ کے سامنے پیش کر دیا تو بستی کے دل میں احترام اور بڑھ گیا۔ تمہیں علم ہے زوراور خان، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے؟ مجھے معلوم ہے اور میں اس قانون کا احترام اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ زوراور خان نے لرزتی ہوئی لیکن پرعزم آواز میں کہا۔ جرگے کا سردار اس انسانیت کے پیکر کے اثار کو فراموش نہ کر سکا۔ سب جانتے تھے کہ شیرزاد زوراور خان کا اکلوتا فرزند ہے۔ سب کو علم تھا کہ وہ اس کی دولت کا تنہا مالک ہے، اور یہ بات بھی سب جانتے تھے زوراور خان نے اس کی پیدائش کے لیے کیسی کیسی منتیں مانی تھی، تب کہیں جا کر شیرزاد کا منہ دیکھ سکا تھا، اور سبھی کو معلوم تھا کہ زوراور خان بیٹے کی موت کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ لیکن قانون قانون تھا۔ جرگے کا سردار بھی شمشیر کے باپ کی اجازت کے بغیر شیرزاد کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ زوراور خان بیٹے کے غم میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن پاگل پن کے عالم میں بھی وہ زوراور خان کے اس احسان کو فراموش نہ کر سکا جو اس نے کسی کو کانوں کان خبر کیے بغیر کیا تھا۔ چنانچہ اس نے لرزتی ہوئی آواز سے شیرزاد کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا، میرا چراغ گل ہو چکا ہے، خدا شیرزاد کو انسان بننے کی توفیق دے۔ میں زوراور کے گھر کی روشنی نہیں چھینوں گا۔ میں نے شیرزاد کو معاف کیا، خدا بھی اسے معاف کرے۔ اور جرگے میں غلغلہ بلند ہو گیا۔ زوراور خان نے زورداد خان کے پاؤں پکڑ لیے اور پھر اس نے زورداد خان کو اتنی دولت دی کہ ساری عمر اطمینان سے زندگی بسر کر سکے۔
اس کے ساتھ ہی اس نے بیٹے پر پابندیاں لگا دی۔ شہرزاد باپ کی قید میں زخمی چیتے کی طرح تل ملانے لگا، لیکن اپنی ابھی بے بسی کی عمر تھی، وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ البتہ باپ کی طرف سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ پابندی 6 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران زوراور خان بیٹے کو نصیحتیں بھی کرتا رہا اور اس کے انسان بننے کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا۔ پھر 6 ماہ کی قید کے بعد شہرزاد پر سے پابندی کچھ نرم کر دی گئی۔ شہرزاد چالاک تھا، اس نے ظاہر کیا کہ وہ اب شریف بن گیا ہے، لیکن در پردہ اس کی درندگی جاری رہی۔ شمشیر کو قتل کرنے میں سے بے پناہ لذت ملی اور قید کے دوران بھی وہ اس لذت کو فراموش نہ کر سکا۔ اس کا دل بے احتیاط چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کو قتل کر دے، لیکن فی الحال یہ ممکن نہ تھا۔ البتہ جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو ایک شام اسے زوراور خان کا پستول چرانے کا موقع مل گیا۔ اس نے زوراور خان کا پستول غائب کر دیا اور اس وقت تک اسے چھپائے رکھا جب تک اس کی تلاش ترک نہ کر دی گئی۔ اب وہ ایک پستول کا مالک تھا۔ پھر ایک شام وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں عام رستہ گزرتا تھا۔ اس راستے پر قافلے سفر کرتے تھے اور مختلف قبیلوں کے لوگ یہاں سے گزرتے تھے۔ وہ 3 بدنصیب انسان تھے جو بڑی بستی سے روزمرہ کے استعمال کا سامان لے کر اپنی بستی جا رہے تھے۔ ان کے خچر سست رفتاری سے سفر کر رہے تھے اور وہ بار بار انہیں تھپکیاں رسید کر رہے تھے تاکہ رات ہونے سے قبل گھر پہنچ جائیں۔ اچانک پستول کا دھماکہ ہوا اور ان میں سے ایک کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا۔ دوسرے دونوں انسان گھبرا گئے، لیکن وہ نہ تو فرار ہو سکے اور نہ مدافعت کے لیے کچھ کر سکے۔ شہرزاد کے پستول سے نکلی ہوئی 2 اور گولیاں انہیں چاٹ گئیں اور ان کے خچر گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک اور قبیلے کے لوگوں نے اسی رستے سے گزرتے ہوئے ان تینوں لاشوں کو دیکھا اور اس کی اطلاع بہت جلد اس قبیلے تک پہنچ گئی جس کے وہ تینوں آدمی تھے۔ جس علاقے میں ان 3 افراد کو قتل کیا گیا تھا وہ زوراور خان کا تھا۔ چنانچہ مرنے والے افراد کے قبیلے کا ایک وفد غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا زوراور کے قبیلے میں آیا اور اس سے مطالبہ کیا ان تینوں افراد کے قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے، ان کا خون بہا دیا جائے، ورنہ دوسری صورت میں جنگ کے لیے تیار رہا جائے۔ قبیلے کے ایک ایک فرد سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن سب نے ان 3 افراد کے قتل سے لا علمی ظاہر کی۔ وفد کے افراد اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قتل اس قبیلے کے لوگوں نے نہیں کیا۔ زوراور کے قبیلے کے سردار نے کہا کہ قاتلوں کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں، اگر پتہ چل سکا تو اس قبیلے کے جرگے کو اطلاع دے دی جائے گی۔ دماغ ٹھنڈے رکھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ خون ریزی ہوگی جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن بپھرے ہوئے وفد نے اس مصالحانہ رویے کو بھی مکاری سمجھا اور دھمکیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ اور پھر قبیلے کی فضا میں پورے 30 سال کے بعد جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ زوراور کے قبیلے کے لوگ صلح پسند اور امن کے حامی ضرور تھے، لیکن بزدل نہ تھے، اور دنیا جانتے ہیں کہ ٹھنڈے دماغ کے لوگ جب جنگ کرتے ہیں تو گرم دماغ والے ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ اس قبیلے نے پورے 30 سال کے بعد جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے اور دوسرے قبیلے کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور پھر برف باری کی ایک رات میں دوسرے قبیلے نے زوراور کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ زوراور قبیلے کے لوگ غافل ہوں گے، لیکن یہ خیال باطل ہو گیا۔ چٹانوں نے آگ اگلنا شروع کر دی اور حملہ آور قبیلے کے لوگوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا۔ ان کی پیش قدمی رک گئی اور وہ پوزیشن لے کر جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن وہ بھی کمزور قبیلہ نہیں تھا۔ اس کے حامیوں نے اس کی مدد کی اور پورے 13 دن تک جنگ جاری رہی۔ زوراور کا قبیلہ محفوظ جگہوں کی وجہ سے اب بھی ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کوئی بھی فرد جب جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب قبیلے کی آن کا سوال تھا۔ چنانچہ ہر فرد کو بہادری دکھانے کا موقع دیا گیا، اور جب خون ریزی کا موقع ملا تو شہرزاد کیوں پیچھے رہتا۔ اس نے درخواست کی کہ اسے اپنے طور پر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور اسے اجازت مل گئی۔ تب شہرزاد نے قبیلے کے چنے ہوئے جیالوں کو اکٹھا کیا۔ یہ سب اس کی طرح کے نوجوان تھے اور جب اپنے دشمنوں کے خون کے پیاسے تھے۔ جب انہیں شہرزاد جیسا بے جگر اور سنگ دل رہنما ملا تو وہ جو کچھ نہ کر دیتے کم تھا۔ 7 دن تک حملہ آور قبیلے نے برابری کی جنگ لڑی۔ اس کا جس قدر نقصان ہو رہا تھا اتنا ہی نقصان دوسرے قبیلے کا ہو رہا تھا، لیکن پھر بعد کے 6 دن حملہ آور قبیلے کے لیے مصیبتوں کے دن تھے۔ شہرزاد نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ وہ ہتھیار پھینکنے والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا اور اس کا کام صرف قتل کرنا تھا، اور حملہ آوروں کے قدم اکھڑ گئے۔ انہیں شہرزاد کی وجہ سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گئے۔ زوراور کے قبیلے نے شاندار جشن فتح منایا۔ اس جشن میں شہرزاد کو خراج تحسین پیش کیا گیا، لیکن شہرزاد اپنی ٹولی کے ساتھ غائب تھا۔ نہ جانے وہ کس گھات میں نکل گیا تھا۔ اس جشن میں جرگے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے باوجود اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا اور اسے خلوص دل سے معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ ان 3 افراد کے قاتل کو جس وقت بھی گرفتار کیا گیا اس قبیلے کو بھیج دیا جائے گا۔ آئندہ امن کی راہیں ہموار کی جائیں گی۔
زوراور کے قبیلے نے یہ پیغام دوسرے قبیلے کو بھجوا دیا اور قبیلے کے شکست خوردہ افراد نے جو انتقام کے خوف سے اپنی بستیاں چھوڑ کر پہاڑوں میں روپوش ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس پیغام کو سن کر فاتح قبیلے کے ممنون ہو گئے۔ انہوں نے فرار کی تیاریاں بند کر دی، لیکن اسی وقت شیرزاد کی خونی ٹولی ان پر جا پڑی اور اس نے ایسی تباہی مچائی کہ زمین آسمان کانپ اٹھے۔ اس نے قبیلے کا تمام ساز و سامان لوٹ لیا، اس کے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتوں کو قتل کر دیا۔ لوٹ کے مال میں چند حسین اور نوجوان لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ شیرزاد اپنے درندہ صفت ساتھیوں کے ساتھ لوٹ کا مال لے کر چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ اس کے کارنامے پر بہت خوش ہوں، چنانچہ اس نے خون ریزی جاری رکھی۔ سنگدل شیرزاد نے ان جاندار لاشوں کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ انہیں قبیلے میں لے جانا خطرناک ہے، چنانچہ اس نے ساتھیوں کو ان زندہ لاشوں پر نشانہ بازی کی دعوت دی اور ظلم کے رسیاں تیار ہو گئے۔ چنانچہ فائرنگ کی آوازیں آنے لگی اور پہاڑ چیخوں سے لرز اٹھے۔ اس دلچسپ کھیل سے فارغ ہو کر شیرزاد لوٹا ہوا مال لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا اور تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا گردن فخر سے بلند کیے قبیلے میں داخل ہوا اور اس کے منتظر لوگ اس کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے شیرزاد کا پرجوش استقبال کیا کیونکہ وہی اس جنگ کا ہیرو تھا۔ پرجوش استقبال کرنے والوں میں زوراور خان بھی تھا، لیکن جب شیرزاد نے لوٹا ہوا مال جرگے کے سردار کے سامنے پیش کیا اور اپنی بہادری کی داستان سنائی تو سردار غم اور خوف سے چیخ پڑا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ خون ریزی کی؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ مال لوٹا؟ یہ فاتح قبیلوں کا حق ہے، سردار شیرزاد نے کہا، لیکن سردار کی اجازت سے۔ افسوس ہم نے انہیں کیا پیغام دیا اور تم نے کیا کیا؟ اب پہاڑوں میں بسنے والے قبیلے ہمیں بددیانت اور جھوٹوں کے نام سے پکاریں گے، کوئی ہماری قول پر اعتماد نہیں کرے گا۔ مجھے اس پیغام کا کوئی علم نہیں تھا، شیرزاد نے مکاری سے کہا، صرف یہی بات سزا سے بچاتی ہے، ورنہ تم سزا کے مستحق تھے۔ سردار نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور شیرزاد غصے سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے خیال میں یہ اس کی حق تلفی تھی، اسے اس کی محنت کا پھل نہیں دیا گیا۔ سردار نے پھر جرگے کو طلب کیا اور اس بات پر غور ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے، کھویا ہوا اعتماد کیسے بحال کیا جائے۔ ابھی اس بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہونے پایا تھا کہ پامال شدہ قبیلے کے 6 افراد زخموں سے چور فریاد لے کر سردار کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی گھوڑوں پر مرمری لاشیں لدی ہوئی تھیں، ان مظلوم اور بے گناہ لڑکیوں کی لاشیں جنہیں گولی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بستی سے جس فرد نے ان لاشوں کو دیکھا غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ فریاد لے کر آنے والوں نے جرگے کے سردار کو بتایا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا کون ہے۔ خدا کی قسم اس جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مجرموں کو سر راہ سنگسار کیا جائے گا، انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ یہ حرکت کرنے والوں کے دل حرکت کرنا بھول جائیں گے، سردار نے جوشی غضب سے کہا۔ لیکن ظالم اس قبیلے کے سب سے با اثر شخص زوراور خان کا بیٹا ہے، کسی نے سردار کو یاد دلایا۔ اگر زوراور خان نے بیٹے کی حمایت کی تو اسے بھی بیٹے کے جرم کا برابر کا شریک قرار دیا جائے گا اور اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو اس کے بیٹے کی ہے۔ غصے سے لرزتے ہوئے سردار نے کہا اور پھر نرم لہجے میں بولا، حالانکہ ہم زوراور پر شک کر کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ جیسا انسان ہے سب جانتے ہیں۔ پھر خفیہ طور پر ان تمام افراد کے گھروں کی ناکہ بندی کرا دی گئی جو شیرزاد کے ساتھ شریک تھے اور سردار نے زوراور خان کو طلب کر لیا۔ زوراور خان جس وقت جرگے کی پتھریلی عمارت میں داخل ہوا تو تمام نظریں اسی کی طرف اٹھ گئیں۔ سامنے ہی بانوں سے بنی ہوئی چارپائیوں پر مظلوم لڑکیوں کی لاشیں چادروں سے ڈھکی ہوئی رکھی تھی۔ زوراور خان نے حیرت سے ان لاشوں کی طرف دیکھا، پھر چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے سردار سے سوال کیا، ایک اہم فیصلے کے لیے زوراور خان؟ سردار کی پاردار آواز گونجی۔ میں منتظر ہوں، زوراور خان نے کہا، اور سردار نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے ڈھکی ہوئی لاشوں پر سے کپڑے کھینچ لیے اور ان برہنہ کلیوں کو دیکھ کر زوراور خان کی آنکھیں جھک گئی۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی، یہ کیا ہے سردار، خدا کے واسطے مجھے جلد ان کی مظلومیت کی داستان سنا دیں، میرے صبر کا امتحان نہ لیں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے زوراور خان کہ ان مظلوم لڑکیوں کی موت کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سردار نے زوراور خان کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، سلوک؟ ان ننگ انسانیت لوگوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ سانپوں کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ ہمیں تم سے اسی جواب کی توقع تھی زوراور خان، لیکن اس میں تمہاری ضمیر کا امتحان بھی ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کر کے جواب دو کہ اگر ان لوگوں میں تمہارا بیٹا بھی شامل ہو تو تم کیا کرو گے؟
زوراور خان کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کا پورا جسم لرزنے لگا اور اس نے غصے سے گراتی ہوئی آواز میں کہا، اگر میرے 12 بیٹے ہوتے اور اس ظلم میں شریک ہوتے تو میں ان میں سے ہر ایک کو سنگسار کرتا، پھر اس عورت کو کتیا کی موت مار دیتا جس نے ان بیٹوں کو جنم دیا ہوتا، اور پھر خود علاقے کی سب سے بلند پہاڑی سے کود کر خودکشی کر لیتا کیونکہ وہ میرے بیٹے تھے۔ زوراور خان کے پرجلال چہرے اور اس کے سخت الفاظ کو سن کر سب دہشت زدہ ہو گئے۔ سردار بھی چند منٹ تک کچھ نہ بول سکا، پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آفرین ہے زوراور خان، لیکن اولاد اگر غلط نکل جائے تو ماں باپ قصوروار نہیں ہوتے۔ ہاں، اس اولاد کی طرفداری ضرور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو زوراور خان، اور اس المناک انکشاف پر ہمیں بھی اپنے برابر کا شریک غم سمجھو کہ ان لڑکیوں کی اس طرح موت میں تمہارا بیٹا شیرزاد شامل ہے۔ اس نے شکست خوردہ قبیلے کو لوٹا، وہاں درندگی کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ہم اس داغ کو اپنی پیشانی سے نہیں مٹا سکتے۔ یہ مظلوم لوگ فریاد لائے ہیں، ان کی داد رسی کرنا ہوگی زوراور خان۔ ہماری خواہش ہے کہ شیرزاد خان اور ان تمام لوگوں کو کل صبح ان فریادیوں کے سامنے سنگسار کیا جائے اور اس کام میں یہ خود شریک ہوں۔ زوراور خان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، اس کی آنکھوں سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سردار اور دوسرے لوگ اس کے جواب کے منتظر تھے، لیکن جب زوراور کئی منٹ تک خاموش رہا تو سردار نے کہا، کیا تمہیں ہمارے اس فیصلے پر اعتراض ہے زوراور خان؟ نہیں، زوراور خان نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، پھر بولا، ظالم بے حد چالاک ہے سردار، اس سے قبل کہ فیصلے کی اطلاع اسے پہنچے اور وہ فرار ہونے کی کوشش کرے، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ مرحبا زوراور خان، ہمیں تمہارے فیصلے کا انتظار تھا۔ ان سب لوگوں کے گھروں کی ناکہ بندی کر دی گئی، ابھی تھوڑی دیر کے اندر انہیں گرفتار کر کے تاریخ خانقاہ میں قید کر دیا جائے گا، سردار نے کہا، اور پھر اس نے مجرموں کی گرفتاری کے احکامات صادر کر دیے۔ شیرزاد کی غمزدہ ماں بے چینی سے زوراور کی منتظر تھی، بیٹے کی گرفتاری نے اسے شدید حیران کر دیا تھا۔ کل تک تو پورے قبیلے کی عورتوں سے شیرزاد جیسے جیالے کو جنم دینے پر مبارکباد دینے آتی رہیں، اور شیرزاد کی ماں کی گردن فخر سے بلند ہو گئی تھی۔ اس نے زوراور خان کو شرمندہ کیا کہ جس بیٹے کو وہ دن رات برا بھلا کہتا تھا، جس بیٹے کا مستقبل اسے بھیانک نظر آتا تھا، اسی نے آج قبیلے کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور زوراور شرمندہ انداز میں مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا۔ لیکن آج اسی بیٹے کو اس بے دردی سے کھینچ کر لے جایا گیا تھا، آخر کیوں؟ زوراور خان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا وہ بپھرے ہوئے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ کیوں گرفتار کیا گیا میرے بیٹے کو؟ کیا جرم کیا ہے اس نے؟ یہی نہ کہ قبیلے کی عزت بچا لی ہے اور دشمنوں کو عبرتناک شکست دے کر قبیلے کا سر اونچا کیا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ انصاف ہے؟ کس کے حکم سے میرے شیردل شیرزاد کو گرفتار کیا گیا ہے؟ انصاف چاہتی ہوں تاجور، زوراور خان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں انصاف چاہتی ہوں، میں ان سازشیوں کی سزا کی طلبگار ہوں جنہوں نے میرے بیٹے کے خلاف سازش کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ آخر کیا جرم کیا ہے میرے بیٹے نے؟ انصاف کیا جائے گا تاجور، پورا انصاف کیا جائے گا۔ کل صبح تمہارے شیرزاد کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ یہ جرگے کے سردار کا فیصلہ ہے، لیکن ایک فیصلہ اور ہے جو میں نے کیا ہے۔ زوراور خان نے بدستور پرسکون لہجے میں کہا، سنگسار کر دیا جائے گا میرے بیٹے کو؟ شیرزاد کی ماں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں پوچھا، لیکن زوراور خان نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ اور پھر اس نے دیوار سے لٹکی ہوئی بندوق اتار لی، پھونک مار کر اس کی نال صاف کی، اس کا نشانہ دیکھا اور پھر 2 کارتوس نکال کر اس کے چیمبر میں لگائے۔ بندوق ہاتھ میں لیے وہ باہر نکل آیا۔ تاجور اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ زوراور خان کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر بھی اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ہاں، تمہارے بیٹے کو سنگسار کیا جائے گا تاجور، ایک ایسے جرم کی پاداش میں جس کے لیے یہ سزا ناکافی ہے۔ کاش اس کے لیے کوئی اس سے بڑی سزا تجویز ہوتی۔ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تاجور نے غضبناک شیرنی کی طرح پوچھا۔ شکست خوردہ لڑکیوں کی، قبیلے کی 14 لڑکیوں کو اغوا کرنے کا جرم، ان کو گولیوں کا نشانہ بنانے کا جرم، صرف یہی جرم کیے ہیں اس نے؟ کیا تمہارے خیال میں اس کی سنگساری کے لیے یہ جرائم کافی نہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، شیرزاد ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا ہے تاجور، اس نے یہی کیا ہے۔ جرگے نے اسے سنگسار کرنے کی سزا دی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سزا کافی نہیں تاجور۔ جرگے کے سردار نے انصاف سے کام نہیں لیا، شیرزاد کو اس سے بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کے مشورے سے شیرزاد کے لیے ایک سزا تجویز کی ہے جسے سردار نے منظور نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں سزا کسی حد تک مناسب تھی۔ شیرزاد کو وہی سزا ملنی چاہیے۔ میں اپنے ضمیر کی آواز کو دبا نہیں سکتا ہوں۔ میں شیرزاد کو وہی سزا دینا چاہتا ہوں جو سردار نے منظور نہیں کی۔ میں نے سردار سے کہا تھا کہ اس جرم کے مجرموں کو سنگسار کیا جائے اور اس کے اہل خانہ کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ اس مجرم کی نسلیں تک تباہ ہو جائیں، پھر اس نسل کا کوئی نوجوان اتنا سنگ دل پیدا نہ ہو۔ میں
اب بھی اس فیصلے پر قائم ہوں۔ ہمارے خاندان کا چراغ شیرزاد تھا۔ شکر کرو تاجور، آج تمہیں صرف ایک بیٹے کا غم ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے 12 بیٹے ہوتے تو میں ان میں سے ہر بیٹے کو یہی سزا دیتا تاکہ اس ناپاک خون کے جراثیم اس کی پشت کی کسی نسل کے فرد میں سرایت کر کے کسی گناہ کا دوبارہ مظاہرہ نہ کر پائیں۔ ہمارے جسم ناپاک ہیں تاجور، ہمارے جسم میں مس ہو کر چلنے والی ہوائیں جراثیم پھیلا سکتی ہیں۔ مجھے اپنے خون کی گندگی کا شدید غم ہے۔ جب میرے جسم سے شیرزاد کا ناپاک نطفہ تمہارے جسم میں منتقل ہوا تھا، کاش اس وقت کوئی سانپ مجھے ڈس لیتا، کاش اس وقت طوفان آ جاتا اور ہم دونوں چٹانوں کے نیچے دب کر مر جاتے، کاش ہماری زندگی میں وہ رات نہ آتی۔ زوراور خان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہمیں اس جرم کی سزا ملنی چاہیے تاجور کہ ہم نے اس درندہ صفت بیٹے کو کیوں پیدا کیا۔ میں نے اپنے اور تمہارے لیے ایک معمولی سزا تجویز کی ہے۔ میں تمہیں گولی مار دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم اس سنگدل شیطان کی ماں ہو، اور پھر میں پہاڑوں کی سب سے اونچی چٹان سے کود کر خودکشی کر لوں گا، یہ میرا عزم ہے۔ زوراور خان نے بندوق سیدھی کر لی اور تاجور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب وہ زوراور خان سے متفق تھی۔ فائر کی آواز ہوئی لیکن تاجور کے منہ سے چیخ نہ نکلی۔ وہ چیخ کر اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے نے دوسروں کو جو تکلیف پہنچائی تھی وہ اس تکلیف سے زیادہ تھی۔ وہ چیخ کر شرمندہ نہ ہونا چاہتی تھی۔ زوراور خان کے دوسرے فائر نے اس کی تکلیف کا خاتمہ کر دیا۔ میں تجھے آخری بار اپنے سینے سے لگا کر بوسہ نہیں دوں گا تاجور کیونکہ تو ایک درندے کی ماں ہے۔ میں تجھے آخری بار اپنے سینے سے لگا کر بوسہ نہیں دوں گا تاجور کیونکہ تو ایک درندے کی ماں ہے، زوراور خان نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اندر سے مٹی کے تیل کا کنستر اٹھا لایا۔ اس نے گھر میں چاروں طرف تیل چھڑکا اور اسے آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ مکان کے عقبی حصے سے نکل کر بلند پہاڑی کی چٹان کی طرف چل دیا۔ جانتا ہے معبود، میں ایک قابل سزا انسان کو سزا دے رہا ہوں۔ میری نیت صاف ہے، تیری عطا کی ہوئی زندگی نعمت تھی لیکن میں اس نعمت کا جائز استعمال نہ کر سکا اور میرے نطفے نے ایک ایسے شیطان کو جنم دیا جو میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اس نے بلند چٹان کے کنارے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اور چٹان سے چھلانگ لگا دی۔ تاریک خان کا بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان ایک گہرا تاریک غار تھا جو بے حد کشادہ تھا۔ ایک پرانی روایت کے تحت یہاں کسی بزرگ نے قیام کیا، اسی لیے یہ خانقاہ کہلاتی تھی، لیکن اب وہ جیل کی حیثیت سے استعمال ہوتی تھی۔ جرگہ سزا کے طور پر کسی کو 2-4 دن کے لیے جہاں بھیج دیتا اور لوگ جہاں آنے کے خوف سے لرز جاتے۔ شیرزاد اس کے ساتھیوں کو ان کا جرم سنا دیا گیا اور ایک رات کے لیے انہیں یہاں پہنچا دیا گیا۔ دوسری صبح ان کی زندگی کی آخری صبح تھی۔ شیرزاد نے اس سزا کو قبول نہیں کیا۔ اس کے دل میں اپنے قبیلے کے سردار کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ ایسی موت مرنے کو تیار نہ تھا۔ اس وقت بھی وہ غار کی تاریک دیوار سے پشت لگائے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے تمام ساتھی موت کے خوف سے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور تاریکی نے ان سب کے تاثرات کو چھپا رکھا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد تاریکی میں اس کی آواز گونجی، کیا تم لوگوں نے ناانصافی کی اس موت کو قبول کر لیا ہے؟ اس کی آواز کے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کیا تم سب موت کے خوف سے مر چکے ہو؟ شیرزاد شیر کی طرح گر جا۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں شیرزاد؟ کسی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ خودکشی؟ شیرزاد نے اسی طرح گرج کر کہا۔ ہم خودکشی کر سکتے ہیں تاکہ مرتے وقت انہیں شکست دے دیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ فتح کے بعد جشن فتح ہمارا حق تھا جو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق منایا کیونکہ ہم فاتح تھے۔ پھر انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں اس جشن کی سزا دیں؟ لیکن ہمیں خودکشی کس طرح کرنی چاہیے شیرزاد؟ میرے ذہن میں اس کے لیے ایک بہترین ترکیب آئی ہے۔ خودکشی کا ایک باعزت طریقہ ہے لیکن تم سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا، شیرزاد نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب تاریکی میں آنکھیں پھاڑنے لگے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، سب نے بیک وقت کہا۔ تب پھر اٹھو، غار کے دہانے کو ایک پتھر سے بند کیا گیا ہے۔ اس پتھر کو بند کرنے میں جتنے آدمی نے طاقت صرف کی ہے ہماری تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا ہم ان پتھر کو ہٹا کر دروازہ نہیں کھول سکتے؟ لیکن دروازے کے باہر پہرے دار ہوں گے، وہ ہمیں بھون ڈالیں گے، کسی نے کہا۔ ان کی گولیوں سے ہمیں موت ہی آئے گی نا؟ یہ موت اس موت سے بددرجہ بہتر ہوگی جو کل صبح ہمارا استقبال کرے گی۔ پورے قبیلے کی نگاہ ہم پر ہوگی اور ہم پر پتھروں کی بارش میں سسک رہے ہوں گے۔ ہمارے دان ٹوٹ جائیں گے، آنکھیں پھوٹ جائیں گی، جسموں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر ہمارے بھیجے باہر نکل پڑیں گے۔ کیا وہ موت اس موت سے اچھی ہوگی جو پہرے دار کی گولیوں سے آئے گی؟ نہیں نہیں، وہ موت ہمیں پسند نہیں۔ تب اس موت کو پسند کر لو جس میں ہمارے بچ جانے کے امکانات بھی ہیں۔ اور سب تیار ہو گئے۔ وہ دیواریں ٹٹولتے ہوئے غار کے دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ سب نے اس بڑی چٹان پر ہاتھ رکھے جو غار کے دہانے کو ڈھکے ہوئے تھی اور اس پر طاقت صرف کرنے لگے۔ سیدھے سادھے انسانوں نے ان کی تعداد کا خیال نہیں رکھا تھا۔ تاریک خان کا 1-2 آدمیوں کے لیے تو جیل کا کام دے سکتی تھی لیکن بیک وقت اتنے سارے آدمیوں کے لیے نہیں۔ چٹان دوسری طرف لڑک گئی اور ٹھنڈے ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے۔ جرگے والے ان قیدیوں کو اس مضبوط جیل میں بند کر کے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے کسی
پہرے دار وغیرہ کا خیال ہی نہیں رکھا تھا، چنانچہ باہر میدان صاف تھا اور جب باہر سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تو شہزاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ شیر کھچار سے باہر نکل آیا، بھپڑا ہوا ہونہار شیر، اور اب جو کچھ نہ کرتا کم تھا۔ شہزاد کے ساتھیوں کے لیے یہ زندگی غیر متوقع تھی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، تاروں کی چھاؤں میں وہ ایک دوسرے سے بغل گر ہو رہے تھے، اور پھر ان کی نگاہیں دور بستی کی ٹمٹماتے ہوئے چراہوں کی طرف اٹھ گئی۔ وہ بستی اب ہمارے لیے نفرت کی بستی ہے، ہمارا تعلق اب اس سے ختم ہو گیا ہے، وہاں ہمارا کوئی عزیز نہیں، اب وہ ہمارے دشمنوں کا شہر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی دشمنوں کے شہر میں جانا پسند کرے گا؟ شہزاد نے پوچھا۔ اب وہاں ہمارا کون ہے شہزاد؟ اب ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ تب پھر تم زندگی کیسے گزارو گے؟ قبیلے والے ہمارے فرار سے واقف ہو کر ہمارے علاقے کے کونے کونے میں تلاش کریں گے، دوسرے قبیلے ان کی مدد کریں گے اور ایک ایک کر کے ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ہماری رہنمائی کرو شہزاد، انہوں نے کہا۔ اگر تم شہزاد پر بھروسہ کرو گے تو ہمارا ماحول تابع ہوگا، لوگ ہمارے ناموں سے کام پائیں گے، ہمارے دشمن ہمیں حراج ادا کر کے زندہ رہ سکیں گے، ہم جو قبیلوں کے منہ پھیر سکتے ہیں اس پورے علاقے پر ہماری ہیبت ہوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں جان فروشی کرنی ہوگی۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ہم تیار ہیں، سب نے بیک وقت کہا۔ تب آؤ دشمنوں کے اس شہر سے ہم گھوڑے اور ہتھیار حاصل کریں، مزاحمت کرنے والے ہر شخص کو فنا کر دو، ہوا وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہماری الگ قوم ہے، ہمارا کوئی بھائی کوئی عزیز نہیں، آؤ۔ اور درندوں کا یہ دستہ راستے کی تاریکی میں غموں اندوں میں ڈوبی ہوئی بستی کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے خاموشی سے گھوڑے کھولے، جس قدر اسلحہ مل سکتا تھا حاصل کیا، پھر ان کے گھوڑے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ بستی کے لوگ اس طوفان سے بے خبر تھے جو اب شہزاد کی شکل میں آنے والا تھا۔ انہیں تو دوسری صبح رات کے واقعات کا علم ہو سکا۔ صبح بستی والوں کے لیے عجیب تھی، زبانوں پر جہاں درندہ صرف شہزاد کی خوفناک آزادی کے چرچے تھے، وہاں اس کے فرشتہ حسلت باپ کی داستان بھی تھی، اس غیور باپ کی داستان جو اپنے بیٹے کے مجرم کا جرم کا مجرم خود کو بھی قرار دے چکا تھا، کیونکہ اس بیٹے نے اس کے ہاں جنم لیا تھا کہ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس المیے پر نم نہ تھی۔ برف کی بستی سر شام سنسان ہو گئی، نہ جانے یہ شام اتنی بھیانک کیوں تھی۔ برف باری یہاں کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی، سال کے بیشتر مہینوں میں برف باری ہوتی رہتی تھی، اس لیے یہ برف کی بستی کہلاتی تھی۔ آج شام بھی موسم نے بتا دیا کہ برف باری ہوگی اور لوگوں نے تیاریاں کر لی۔ تمام کاروبار معمول سے پہلے بند ہو گئے اور پختہ اور نیم پختہ مکانوں کے چراغ روشن ہو گئے۔ لوگ آج بستی کے لوگوں کے ذہنوں پر بوجھ تھا، ایک ناقابل بیان سا بوجھ ہر شخص محسوس کر رہا تھا، لیکن کوئی کسی سے اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ معروف بھی اس بوجھ سے خود کو آزادانہ محسوس کر سکی، حالانکہ برف باری اس کے دل میں خوشبوؤں کا طوفان لاتی تھی۔ آسمان سے برستے ہوئے سفید ذرات اسے بہت پسند تھے اور وہ دعا کرتی کہ دن رات برف باری ہوتی رہے، لیکن آج وہ اس موسم سے لطف اندوز نہ ہو سکی۔ نہ جانے یہ کیسا بوجھ تھا جو اس کے دل و دماغ پر طاری تھا۔ باورچی خانے سے اس کی ماں کی آواز آ رہی تھی جو حسب معمول اس کے بھائی پر چیخ چلا رہی تھی، اور کبھی کبھی چمٹے کی آواز بھی سنائی دے جاتی جو شاہ زمان کے جسم کے کسی حصے پر ہی پڑا تھا۔ یہ شاہ زمان بیہوب ہے، اپنے کہنے کے مطابق جب تک وہ چولہے کے پاس بیٹھ کر دو چار جھڑکیاں دو چار چمٹے نہیں کھا لیتا تھا اس کی دن بھر کی تھکن نہیں اترتی تھی۔ شاہ زمان ہوبانیوں کی تجارت کرتا تھا، ایک چھوٹے سے حصے میں اس نے ہوبانیوں کے درخت لگا لیے جو اس کی محنت سے خوب پھل دیتے تھے، پھر وہ سیزن بھر تازہ ہوبانیاں اور اسی کے بعد خشک ہوبانیاں فروخت کرتا۔ اچھی خاصی گزر ہو رہی تھی، باپ نے مکان کے پچھواڑے ترکاریاں لگا رکھی تھی جو گھر کی ضروریات بخوبی پوری کر دیتی تھی۔ کچھ بھیڑیں تھیں جن کی دیکھ بھال بھی شاہ زمان اور معروف کے باپ نے اپنی ذمہ لے رکھی تھی۔ اس طرح 4 افراد پر مشتمل یہ کنبہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ معروف کی عمر 18 سال تھی، شاہ زمان 22 سال کا ہو چکا تھا، لیکن والدین کو بیٹی کی شادی کی فکر تھی، لہٰذا وہ روزانہ کی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ پس انداز کر رہے تھے تاکہ معروف کے ہاتھ پیلے کیے جا سکیں۔ ارے ماں، جب موزی سارا گوشت کچا ہی کھا جائے گا تو روٹی کے ساتھ کیا مجھے کھائے گا؟ چمٹے کی سڑاک کے ساتھ ہی ماں کی آواز سنائی دی۔ معروف بے احتیاط ہنس پڑی۔ وہی پرانا جھگڑا، شاہ زمان پکتی ہوئی ہانڈی سے گوشت کی بوٹیاں نکال کر کھاتا رہتا تھا، شکر کے ڈبے سے شکر نکال کر پھانکتا رہتا اور ماں اس پر چیختی چلاتی رہتی۔ صحن سے باپ کے حقہ گڑگڑانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیسی مانوس کیسی میٹھی آوازیں ہیں یہ، معروف نے سوچا، اور وہ کچھ اور اداس ہو گئی اس تصور سے کہ ماں باپ اس کی شادی کی فکر کر رہے ہیں، پھر یہ مانوس آوازیں کیسی اجنبی ہو جائیں گی اور نہ جانے کون کون سی آوازیں، نہ جانے وہ کیسی آوازیں ہوں گی۔ معروف نوجوان ضرور تھی لیکن نوجوان لڑکیوں کی طرح اس کی جوانی بے لگام نہیں تھی۔ اس نے آج تک کسی مرد کو گہری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اسے والدین کی عزت کا پورا احساس تھا اور بستی کے لوگ اس گھرانے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کھڑکی سے ہوا کا نم جھونکا آیا اور معروف کو سردی کا احساس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ کھڑکی بند کر دے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اس خواہش پر عمل نہیں کیا۔ سردی اس کے جسم میں سرایت کرتی رہی اور اسے پھر ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ معروف، روشنی کیوں نہیں کی؟
باورچی خانے سے ماں کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑی. اسے کمرے میں چھا جانے والی تاریکی کا احساس ہوا. باہر اب بھی روشنی تھی لیکن اندر اندھیرا پھیل گیا تھا. ایک طویل انگڑائی لے کر وہ اٹھی. آتش دان سے ماچس اٹھا کر اس نے مٹی کے تیل کا چراغ روشن کر دیا اور چراغ روشن ہوتے ہی دھماکے کے ابل پڑے وہ بری طرح اچھل پڑی اور خوفزدہ نظروں سے چراغ کو دیکھنے لگی. لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ دھماکے چراغ سے نہیں ہو رہے بلکہ باہر ہو رہے ہیں. اس کے باپ کے حقے کی آواز بند ہو گئی. ماں کی بک بک بھی بند ہو گئی اور شاہ زمان کی آواز سنائی دی. یہ کیسی دھماکے ہیں بابا؟ گولیاں چل رہی ہیں. بوڑھے گلزمان نے کہا. کیا ہوا؟ کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ میں دیکھوں. دماغ خراب ہے تیرا. تاریکی میں چلنے والی گولیاں رستہ نہیں دیکھتی. ماں نے شاہ زمین کی قمیض کا کالر پکڑ کر کہا. لیکن عورتوں کی طرح گھر میں گھسے رہنا بھی ٹھیک نہیں ماں. شاہ زمان نے کہا. میں دیکھتا ہوں. گلزمان نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا. معروف جلدی سے کمرے میں پہنچی اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگی. لیکن گولیاں چلنے کی آواز دور سے آ رہی تھی. البتہ باہر دوڑتے بھاگتے لوگ صاف نظر آ رہے تھے. چند لمحات کے بعد معروف کا باپ ہانپتا کانپتا گھر میں داخل ہوا. ڈاکو ڈاکو. شہزاد نے گھاؤں پر حملہ کر دیا. اس نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا. ابھی وہ بڑی بستی کی طرف ہے لیکن جلد ہی ادھر کا رخ کرے گا. خدا غارت کرے شہزاد کو. اس بستی والوں کے پاس کیا رکھا ہے جو اسے لوٹنے آ گیا؟ معروف. بندوق نکال دے بیٹا. گولیاں لے آ اور کھڑکی کے پاس سے ہٹ جا. بوڑھے نے کہا اور معروف کوٹری کی طرف گئی جہاں اس کے باپ کی پرانی بندوق اور تھوڑے سے کارتوس سے رکھے تھے. خدا غارت کرے. خدا غارت کرے. ماں ایک ہی گردان کر رہی تھی اور معروف خوفزدہ انداز میں شہزاد کے بارے میں سوچ رہی تھی. شہزاد ان علاقوں کا بے تاج شہنشاہ تھا. پورے علاقے کے قبائل اسے حراج ادا کرتے تھے. اس کی درندگی کی داستانیں ہر زبان پر تھی. حراج وصول کرنے کے باوجود تفریحاً قتل و غارت گری کرتا تھا. اس کے ساتھ ہی نوجوان طوفان کی طرح کسی بستی پر جا پڑتے اور مال و اسباب لوٹتے اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے. کوئی ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتا تھا. شہزاد کے لیے بہت سے قبائل نے اتحاد کر کے ایک باقاعدہ دستہ ترتیب دے دیا لیکن اس دستے کا ایک فرد بھی زندہ نہ بچ سکا اور ان قبائل کی بے شمار بستیاں نیست و نابود کر دی گئیں. سینکڑوں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ایسا کوئی قدم اٹھاتا جس سے شہزاد کے لیے کوئی سازش کی موت کے گھاٹ اتر گیا. بڑے بڑے جیالے اس کے نام سے کانپتے تھے. کبھی مونچھ نہ نیچی کرنے والے قبائل بھی اسے حراج ادا کرنے پر مجبور تھے. اس طرح شہزاد اس علاقے کے لیے قہر بن گیا. اس چھوٹی سی بستی کا اس نے رخ کبھی نہیں کیا کیونکہ یہ معمولی حیثیت کے حامل تھی. لیکن آج نہ جانے یہ طوفان اس طرف کیسے مڑ گیا تھا. تو یہ خوف یہ بوجھل ماحول کسی ہونی داستان کی ابتدا تھی. معروف نے سوچا. گولیوں کی آواز تیز تر ہوتی گئی. آہ و بکا کی آوازیں ان کی آوازوں سے ہم آہنگ تھی. لوگ جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. شہزاد کے درندہ صفت ساتھیوں کے گھوڑے انہیں روند رہے تھے. بستی والوں نے حتی المقدور مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن طوفان کے آگے کہیں بندتے ہیں. ذرا سی دیر میں ان کی مدافعت ختم ہو گئی اور اب صرف انہیں قتل کیا جا رہا تھا, لوٹا جا رہا تھا. ان کے مکانات کو آگ لگائی جا رہی تھی اور بڑی بستی کی تباہی کے بعد شہزاد نے چھوٹی بستی کا رخ کیا تھا. اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کہاں کیا ملتا ہے. اسے تو صرف قتل و غارت گری سے دلچسپی تھی. چنانچہ چھوٹی بستی بھی مصیبت میں گر گئی. شاہ زمان نے کھڑکی کے پاس مورچہ سنبھال لیا اور دوڑتے ہوئے گھڑ سواروں پر نشانہ لگانے لگا. اس کا نشانہ بہت اچھا تھا اور معروف نے اپنی آنکھوں سے 3 سواروں کو ہاکوں ہون میں لوٹتے دیکھا. وہ بھائی کی دلیری پر بہت خوش تھی اور باپ کو شاہ زمان کے کارنامے کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی. دوسری طرف ڈاکو بھی اس خطرناک مکان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. اس کھڑکی سے ہونے والی فائرنگ انہیں شدید نقصان پہنچا رہی تھی. چنانچہ ایک ڈاکو نے دستی بم کا پن اٹھا کر اس کھڑکی کی طرف اچھال دیا. شاہ زمان کی تیز نظروں نے بم دیکھا اور معروف لپیٹ میں لے کر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی. پتھروں کی دیوار اڑ گئی لیکن دونوں بہن بھائی بچ گئے. ڈاکو انہیں مہلت نہیں دینا چاہتے تھے. چنانچہ کئی آدمی اندر گھس گئے. ڈاکو انہیں مہلت دیے بغیر سینوں پر بندوقیں رکھ دیں اور اسی وقت ایک تیز سیٹی کی آواز سنا جو شاہ زمان اور اس کے باپ کی جان بچ گئی, ورنہ ڈاکو انہیں نشانہ بنانے جا رہے تھے. یہ سیٹی شہزاد کی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ بستی والوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اب کسی ڈاکو کو ایک گولی چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. نہ جانے اس شریفانہ اصول کو شہزاد نے کیسے اپنا لیا یا پھر یہ بھی اس کی تفریحات میں ایک بات تھی. حالانکہ کئی مرتبہ اسے نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا. ڈاکوؤں نے ان چاروں کو کھڑا کیا اور دھکیلتے ہوئے باہر لے آئے. تب معروف نے پہلی بار ڈاکو شہزاد کو دیکھا. اتفاق سے شہزاد اس وقت ان کے مکان کے سامنے ہی تھا. باہر اتنی روشنی اب بھی تھی کہ شہزاد کے خوفناک چہرے کو دیکھ سکتی تھی. کبھی یہ چہرہ خوبصورت بھی ہوگا لیکن ظلم کی لعنت نے اسے کریہا بنا دیا تھا. شہزاد نے بھی اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا. وہ بستی کی دوسری لڑکیوں کو بھول گیا جنہیں اس کے انتہا پر پکڑا گیا تھا. بستی سے آہ و بکا کی آوازیں اب بھی بلند ہو رہی تھی لیکن شہزاد اب صرف معروف کو دیکھ رہا تھا. پھر اس کا گھوڑا آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور معروف کے قریب پہنچ گیا. پھر گھوڑے سے اتر گیا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جیسے وہ کوئی انوکھی چیز دیکھ رہا ہو. اس کی زندگی میں پہلی لڑکی وہ تھی جب اس نے ایک فاتح کی حیثیت سے ایک قبیلے کو لوٹا تھا اور وہاں سے حاصل شدہ لڑکیوں پر تشدد کر کے انہیں قتل کیا. اس کے بعد وہ ڈاکو بن گیا.
اس دن کے بعد اب اس کی زندگی میں عورت کا نیا روپ آیا تھا. کیسا موہنی روپ تھا. وہ سحر میں مبتلا ہو گیا. ایسی پاکیزگی, ایسی تمکنت تو اس نے کبھی دیکھی تھی یا یہ کیا ہے. اس کا دل دھڑکنے لگا. وہ خود کو لڑکی کے سامنے بے بس محسوس کرنے لگا. اس نے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس کیا اور اسی عالم میں کئی منٹ گزر گئے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے سردار, اس کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر کہا, اور شہزاد نے چونک کر اسے دیکھا. اس کا ساتھی اس کے دیکھنے کے مفہوم کو غلط سمجھا اور اس نے دوسری لڑکیوں کی طرح ماروح کے دونوں بازو پکڑ کر اسے بے دردی سے کھینچا اور شہزاد کے جسم میں بجلی دوڑ گئی. زندگی میں پہلی بار اسے کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا رویہ پسند نہ آیا. اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھے بغیر پستول سیدھا کیا اور پستول کی گولی ساتھی کی پسلیاں چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی. تب شہزاد چند قدم پیچھے ہٹا. پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کو بلا کر آہستہ سے کچھ کہا. ساتھی کے چہرے پر حیرانی کے آثار نمودار ہوئے, لیکن اتنی ہمت نہ تھی وہ سردار کے حکم کی تعمیل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتا. وہ تیزی سے پیچھے ہٹا, دوسرے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دینے لگا. پھر لوٹ کا مال ماروح کے مکان کے سامنے ڈھیر کیا اور جانے لگا. پوری بستی کا لوٹا ہوا مال ماروح کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا. شہزاد نے ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا اور ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا جسے اس نے منتخب کیا تھا. لڑکیاں چھپا کر آگے پیچھے ہو گئیں. پھر شہزاد آہستہ آہستہ آگے بڑھا. اس نے اپنی کمر سے پستول نکالا اور پیٹی سے کارتوس نکال کر چیمبر میں بھرنے لگا. تمام لوگ حیرت اور خوف سے یہ عجیب کارروائی دیکھ رہے تھے. شہزاد نے پستول کو ایک نظر دیکھا, پھر کچھ اور آگے بڑھ کر اس نے پستول ماروح کے پیروں کے پاس رکھ دیا اور سیدھا ہو گیا. میں پھر آؤں گا, اس نے آہستہ سے کہا اور پلٹ گیا. دوسرے لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا. پھر آن کی آن میں گھوڑا ہوا ہو گئے. پوری بستی کے لوگ حیرت اور خوف سے انہیں دیکھ رہے تھے, اور جو ہی آخری گھوڑا نگاہوں سے اوجھل ہوا بستی میں شور مچ گیا. لوگ اپنے اپنے عزیزوں کی لاشیں تلاش کرنے لگے. ماروح کے باپ نے اپنی بیوی اور بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور واپس مکان کی طرف بڑھ گیا. یہ کیا ہوا بابا, ماروح نے حیرت سے پوچھا. قیامت آئی اور گزر گئی. نہ جانے کتنے موت کا شکار ہوئے. دولت تو آنی جانی چیز ہے, آؤ اندر آؤ. شہزاد کی انوکھی حرکت وہ اچھی طرح سمجھ گیا. وہ ماروح کی محبت کا شکار ہو گیا تھا, لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ پھر آنے کو کہہ گیا تھا. بستی میں ماتم ہو رہا تھا. چاروں طرف سے بین کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. لوٹ کا مال بددستور ماروح کے مکان کے سامنے ڈھیر تھا, لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. ماروح کے مکان کا ایک حصہ بھی دستی بم سے تباہ ہو گیا, لیکن مکان کافی بڑا تھا اور اس کے دوسرے حصے سالم تھے. ان سالم حصوں میں سے ایک حصے میں ماروح کے ایک بستر پر دراز تھی اور دوسرے کمرے میں اس کی ماں, باپ اور بھائی گردن جھکائے بیٹھے کسی سوچ میں غرق تھے. تھوڑی دیر کے بعد بوڑھے نے گردن اٹھائی اور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, کیوں نہ ہم یہ بستی چھوڑ دیں. پھر کہاں جائیں گے بابا, گلزمان نے کہا. کسی اور بستی میں. مجھے کسی ایسی بستی کا نام بتا دو جو شہزاد کے ظلم سے آزاد ہو. تب پھر ممکن ہے بستی کے کسی آدمی کو شہزاد سے کوئی نقصان نہ پہنچے, لیکن وہ بدبخت ہماری عزت کے در پہ ضرور ہے. ہمیں وہ ضرور نقصان پہنچائے گا, اور خدا نہ کرے کہ وہ میری ماروح کو وہ اس وقت بھی اٹھا کر لے جا سکتا تھا. بابا ممکن ہے خدا کوئی بہتر صورتحال نکال دے, ہمیں انتظار کرنا چاہیے. بیٹے کی بات پر بوڑھا کافی دیر تک غور کرتا رہا. پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلا دی. دوسری طرف ماروح خیالات میں گم تھے. اس کے ذہن میں بھی شہزاد کا تصور تھا اور وہ اس تصور سے لرز رہی تھی. کیسا بھیانک چہرہ تھا, اس کے ساتھی کیسے خوفناک تھے. لیکن یہ انوکھی حرکت اس نے کیوں کی, وہ مجھے ایسے کیوں گھور رہا تھا, اور میری وجہ سے اس نے اپنے ایک ساتھی کو کیوں مار دیا. پھر بستی کا لوٹا ہوا مال ہمارے سامنے ڈھیر کیوں کر دیا, اور پھر وہ آنے کا کہہ کر کیوں واپس چلا گیا. یہ سوالات اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے. وہ ان کا صحیح حل تلاش نہ کر پا رہی تھی. اس نے بابا سے بھی سوال کیا, لیکن بابا نے بھی اسے ٹال دیا. وہ سوچتی رہی بستی کے مصیبت زدوں کی مدد کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا, لیکن اس وقت اسے باہر جانے کی اجازت کون دے گا. بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح گلزمان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ٹوٹے مکان کی دیوار تیار کرنے لگا. ماروح اور اس کی ماں بھی ان کی مدد کر رہے تھے, لیکن بستی والوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ تھا. نہ جانے کیوں بستی والے گلزمان سے اجنبیت سے برتنے لگے تھے. گلزمان اس بات پر بہت حیران تھا کہ اگر یہ لوگ اس رات کے واقعے سے متاثر تھے تو پھر یہ اجنبیت کیسی. ماروح کی وجہ سے تو ان کی عزتیں بچ گئی تھیں, ورنہ وہ لڑکیاں شہزاد کے قبضے میں ہوتی تو وہ کوئی انہیں حاصل نہ کر سکتا. ان کا مال بھی انہیں واپس مل گیا ہے. گلزمان نے اس میں سے ایک ذرہ برابر چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. آخر گلزمان نے فیروز بابا کو روک کر ان سے یہ سوال کیا, وہ تم سے بھی خوفزدہ رہنے لگے ہیں گلزمان. شہزاد نے تمہاری وجہ سے سب کا مال واپس کیا تھا. وہ تمہیں شہزاد کا منظور نظر سمجھتے ہیں, اسی لیے ان کے دلوں میں تمہارے لیے اجنبیت پیدا ہو گئی ہے. کیا وہ سب پاگل ہیں؟ کیا میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی کی ہے؟ اگر بستی والے مجھے ٹھکرائیں گے تو میں یہ بستی چھوڑ دوں گا. میں نے تمام مصیبت اپنے کندھوں پر لے لی ہے. اگر بستی کی دوستی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے میری جان بھی کام آ جائے تو میں جان دے دوں گا. پھر یہ اجنبیت کیسی؟ مجھ سے یہ بیگانگی برداشت نہیں ہوتی فیروز بابا. میں بستی والوں سے بات کروں گا, فیروز بابا نے کہا, اور گلزمان ٹھنڈی سانس لے کر کچھ سوچنے لگا.
شہرزاد کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہا تھا، وہ اپنی بوٹیاں نوچ رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ کیا وہ بزدل ہو گیا ہے؟ اس نے بستی کا مال کیوں واپس کیا؟ گو اسے لوٹے ہوئے مال سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تو اسے حراج کی شکل میں اتنی دولت مل جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی شہنشاہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن یہ تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا شوق تھا۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار، ان کی یہی تفریح تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت کے نقوش دیکھے، لیکن اتنی ہمت کسی کی نہیں تھی کہ وہ اس بارے میں اسے سوال کرتے، لیکن وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ یہ کون سا جذبہ تھا، کون سی خواہش تھی کہ اس نے سب کچھ اس لڑکی کے قدموں پر نشاور کر دیا تھا؟ آخر کیوں؟ اگر وہ اسے پسند آ گئی تھی تو دوسری لڑکیوں کی طرح اسے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر سکا؟ بلکہ جب اس کے ایک ساتھی نے لڑکی کے بازو پکڑ کر کھینچے تو اسے بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اور اس نے بے دریغ اپنے ساتھی کو گولی مار دی۔ کیوں؟ وہ اس لڑکی سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنا سر پٹھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ایک طرف پانی سے بھرا ہوا ٹب رکھا تھا، اس نے ٹب میں اپنا چہرہ ڈال دیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کی آنکھیں کھول دی، لیکن دل کی آگ تب بھی سرد نہ ہوئی۔ رہ کر اس لڑکی کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، ممکن ہے وہ اس کی منتظر ہو، یا ممکن ہے وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے ٹب کے پانی سے منہ دھویا، بال سنوارے، پھر دوسرا لباس پہن کر اس نے ہتھیار سنبھالے، انہیں اپنے جسموں پر ڈال کر خاموشی سے غار سے نکل آیا۔ غار سے نکلنے کے لیے اس نے خفیہ راستہ استعمال کیا۔ یہ اس کا مسکن تھا، پہاڑیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جس میں میلوں دور تک سرنگوں کے اس جال کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ سرنگ کے دہانے سے نکل کر وہ گھوڑوں کے استبل تک گیا، اپنا گھوڑا نکالا اور باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا، راستے اس کی نگاہوں سے معدوم تھے، اس کی آنکھوں میں صرف ایک چہرہ تھا اور وہ اس چہرے کے تصور میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے دلی حالات شاید گھوڑے کو بھی معلوم ہو گئے تھے۔ اس نے گھوڑے کو کسی خاص راستے پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی، لیکن گھوڑا اسی راستے پر جا رہا تھا جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ گھوڑے کو سفر کو نہ جانے کتنا وقت لگ گیا، وہ تو اس وقت چونکا جب گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی اور اس نے سامنے دیکھا تو کوہ یار سامنے تھا۔ اس نے گھوڑے کی پشت تھپتھپائی، پھر عقل نے ساتھ دیا۔ وہ ڈاکو ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، نفرت کرتے ہیں، گو وہ اسے حراج ادا کرتے ہیں، لیکن یہ حراج وہ خوشی سے نہیں دیتے۔ ایسی شکل میں اگر اس کے دشمن تنہا پا کر گھیر لیں، وہ اکیلا ہی بہت سو کے لیے کافی تھا، لیکن پھر بھی شہزاد کے ہاتھ میں کے لیے 10-20 اپنی جانیں دینے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ عقل روک رہی تھی لیکن دل دیوانہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، صرف چند قدم پر موہنی صورت موجود ہے جو ممکن ہے اس کی منتظر ہو۔ اس نے دل کی بات مان لی۔ گھوڑا دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ شام ہو چکی تھی اور برف باری کے آثار تھے۔ جب وہ چھوٹی بستی کے سرے پر پہنچا تو برف کے ننھے ذرات گرنے لگے، لیکن وہ ان سے بے پرواہ آگے بڑھتا رہا۔ بستی سنسان ہو چکی تھی، لوگ اپنے عزیزوں کو دفنا چکے تھے اور صبر کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کبھی کبھی مکان سے گریہ زاری کی آواز آ جاتی۔ شہزاد ان آوازوں سے بے نیاز آگے بڑھ رہا تھا اور پھر وہ اس مکان کے سامنے پہنچ گیا جو اس کی منزل تھا۔ اس نے ایک درخت کے نیچے گھوڑے کو کھڑا کیا۔ مکان کی ٹوٹی دیوار پھر بن گئی اور اس کے سامنے صفائی بھی ہو گئی تھی۔ وہ مکان کے چاروں طرف منڈلانے لگا، پھر اس کی نگاہ کھڑکی پر پڑی۔ کھلی ہوئی کھڑکی کی دوسری طرف چراغ روشن تھا اور چراغ کی پیلی روشنی میں ایک چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں رکھا ہوا کھڑکی کے باہر کے منظر میں گم تھا۔ یہ چہرہ وہی تھا جو شہزاد کی آنکھوں کے راستے دل میں اتر گیا۔ وہ بے اختیار ہو گیا اور اس کے قدم کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ پھر جب اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کے سامنے کیا تو اندر موجود لڑکی کے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم شہزاد، اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پھر آؤں گا، شہزاد نے کہا اور کھڑکی کے راستے اندر کود گیا۔ اب وہ ہر خطرے سے بے نیاز تھا۔ اس نے لڑکی کے چہرے کو دیکھا، وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس نے کہا اور شہزاد کا دل دھڑک اٹھا۔ سچ؟ ہاں، کیوں انتظار کر رہی تھی؟ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی، اس کا جواب نہ تو بابا نے مجھے دیا نہ ماں نے۔ کون سی بات؟ تم ڈاکو شہزاد ہو نا؟ ہاں، لیکن تم شہزاد کہو۔ نہیں، تم ڈاکو ہو، مگر تم نے ہماری بستی کا لوٹا ہوا مال کیوں واپس کر دیا؟ میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی۔ میں نے سب کچھ تمہاری نظر کر دیا تھا۔ میں نے اس پوری بستی کی جان بخشی اس لیے کر دی تھی کہ اب تم یہاں رہتی ہو۔ میں نے پوری بستی کو تمہارے قدموں پر جھکا دیا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ کیا تم نے اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، ایسی محبت جیسی میں نے کسی سے نہیں کی۔ میں محبت سے نہ آشنا تھا، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی نہیں، ان دوستوں سے بھی نہیں جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا ہوں، لیکن میں نے تم سے محبت کی ہے۔ میرا دل تمہیں چاہنے لگا ہے۔ میرے ایک اشارے پر ہر حسین لڑکی میری حلوت میں پہنچ جاتی ہے لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک انوکھی خواہش پیدا ہوئی، ایک عجیب خواہش۔ میں چاہتا ہوں کہ میری سیج پر مسکراہٹ ہو، ادائیں ہوں، خوف نہ ہو، چاہت ہو، سکوت نہ ہو، کہہ کے ہوں، سپردگی نہ ہو،
جھلاہٹ ہو، انکار نہ ہو، اور میری اس خواہش نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے تو تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے؟ معروف نے اس سے پوچھا، ہاں بولو، کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ میں تمہیں پوری زندگی کا ساتھی بنا لوں گا۔ میں شہزاد کا جملہ پورا نہ ہو سکا اور معروف نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ شہزاد ششدر رہ گیا۔ کیسا انوکھا تجربہ تھا! کسی نے اس کے چہرے پر نفرت سے تھوک دیا۔ کسی کی حسین آنکھوں میں اس کے لیے خوف نہیں، نفرت تھی۔ اس نے چہرہ صاف نہ کیا اور شکست خوردہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ نکل جاؤ اس کھڑکی سے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤ اور مجھے اٹھا کر لے جاؤ۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے پناہ نفرت۔ تم درندے ہو، محبت انسانوں سے کی جاتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ، اپنی وحشت کو آواز دو۔ محبت والے دل تو درد سے لبریز ہوتے ہیں، وحشت کے پتلے محبت کے مفہوم سے بھی نا آشنا ہوتے ہیں۔ پہلے دل کو ٹٹولو، اس میں محبت پیدا کرو، تب کسی کی محبت پیدا کر سکو گے۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، معروف نے غیظ و غضب سے لرزتے ہوئے کہا۔ اور شہزاد پتھر کے بت کی طرح ساکت اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت غضب کی چنگاریاں نہیں، غم کے آثار تھے۔ پھر وہ خاموشی سے مڑا اور کھڑکی سے باہر آ گیا۔ معروف اس کے گھوڑے کو دیکھتی رہی اور جب وہ برف کی دھند میں غائب ہو گیا تو اس نے نفرت سے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے جب وہ مڑی تو شاہ زمان اور گلزمان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ گلزمان فخر سے بیٹی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم نے باپ کی گردن فخر سے بلند کر دی ہے بیٹی، لیکن اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ شاہ زمان، ضروری سامان لے لو، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، ایسی جگہ جہاں شہزاد کو ہمارے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو۔ اور شاہ زمان خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ 20 آدمیوں پر مشتمل قافلہ ہے سردار، لڑکیاں بھی ہیں اور سامان بھی۔ نہ جانے کون بدنصیب ہے، میرا خیال ہے کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں سردار، کیا حکم ہے؟ محبت نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا اور شہزاد کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن شہزاد لمبے چاقو سے نوکدار لکڑی کو چھیلتا رہا۔ وہ ایک چٹان پر اداس سا بیٹھا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد کچھ یادیں اس کے ذہن کے پردے پر ابھر آئیں۔ ان میں سے ایک بوڑھا چہرہ تھا، عبادت اور پاکیزگی سے پرنور چہرہ۔ اس پر سفید براق داڑھی لہرا رہی تھی اور نرم ہاتھ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہے تھے، اور یہ چہرہ زوراور خان کا تھا، اس کے باپ کا چہرہ۔ ایک اور چہرہ، محبت اور ممتا سے لبریز آنکھیں جو اس کی شکل سے روشنی حاصل کر رہی تھی، یہ ماں کی آنکھیں تھی۔ نہ جانے اسے یہ بھولی بھسری کہانی کیوں یاد آ گئی، اور اس کہانی نے اس کے سینے کے اندر دل کا احساس دلایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ دل بھی کوئی چیز ہے۔ ایسے وقت میں اس آدمی کی مداحلت اسے ناگوار گزری۔ کیا حکم ہے سردار؟ محبر نے پھر پوچھا۔ بھاگ جاؤ، جو دل چاہے کرو، اس نے محبر کو جھڑک دیا اور وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ آن کی آن میں درجنوں گھوڑے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، وحشت اور بربریت کا بازار گرم کرنے کے لیے، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز تھا، تمام باتوں سے بے خبر۔ وہ تو اس وقت چونکا جب گولیوں کی آوازیں اور انسانی چیزیں اسے سنائی دینے لگیں۔ وہ طلسم سے نکل آیا، پھر اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کیا کہہ دیا ہے۔ وہ تیزی سے ایک بلند چوٹی پر پہنچ گیا اور وہاں سے نیچے کا منظر دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھی قافلے پر ٹوٹ پڑے تھے، لوگ مر رہے تھے، اور پھر اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری، محبت کرنے والے دل تو درد سے لبریز ہوتے ہیں، پہلے اپنے دل کو ٹٹولو، اس میں محبت پیدا کرو، تب کسی کی محبت حاصل کر سکو گے۔ پھر یہ آوازیں تیز ہو گئیں، یہ آوازیں چٹان سے نکل رہی تھی، پہاڑوں سے نکل رہی تھی، پھر اس کے کان پھٹے جا رہے تھے۔ تب اس نے کانوں سے ہاتھ ہٹا لی اور خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ غار میں داخل ہوا، وہاں سے اس نے بھاری مشین گن اٹھا کر کاندھے پر رکھ لی، کارتوسوں کی پوری پیٹی دونوں ہاتھوں سے سنبھال لی اور غار سے نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی قافلے پر قابو پا چکے تھے اور اب گرفتار شدگان کو رسی سے باندھ رہے تھے۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ شہزاد نے ایک بلند چٹان پر مشین گن فٹ کر لی اور اس پر ریل چڑھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ شہزاد غور سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس کے دانت بیچ گئے، جبڑوں کے مسلز ابھر آئے اور مشین گن کا دہانہ کھل گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ بلندی پر تھا اور اس کے ساتھی کوشش کے باوجود اس کے نشانے سے نہیں بچ سکے اور اس ناگہانی مصیبت سے گھبرا گئے تھے۔ وہ سمجھ بھی نہ سکے کہ یہ مصیبت ان پر کہاں سے نازل ہو رہی تھی، اور اسی حیرت میں وہ سب شکار ہو گئے۔ بندھے ہوئے لوگ سہمے ہوئے اس آفت خداوندی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے دشمنوں پر نازل ہوئی تھی۔ آن کی آن میں ایک ڈاکو موت کی آگوش میں پہنچ گیا اور آخری آدمی کو قتل کرنے کے بعد شہزاد چٹان کے اوپر سے نکل آیا۔ وہ نیچے اترنے لگا اور اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے درمیان میں سے گزر کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ جو اسیر تھے وہ سب دہشت بری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے لمبا چاقو سیدھا کیا، ان کی رسیاں کاٹنے لگا، پھر اس نے ان سب کو آزاد کر دیا اور بھاری لہجے میں بولا، میں تمہارے ساتھیوں کی زندگیاں تو نہیں لوٹا سکتا، مجھے ان کی موت کا افسوس ہے۔ ان پہاڑوں کے سب سے بلند حصوں میں ایک غار ہے، اس سے اندر چلے جاؤ، وہاں بے شمار خزانہ موجود ہے، اتنا خزانہ تم نے ہوا میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ سب تمہارا ہے، جاؤ اور اسے حاصل کر لو۔ اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھتے رہ گئے، اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اسے اپنے راستے کی مشکلات کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکو شہزاد کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اسے کسی چٹان کی پشت پر پناہ نہ مل سکے گی، لیکن اب وہ تمام خطرات سے بے نیاز ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ اب وہ انسان بن گیا ہے،
उसने शहजाद की हैसियत ख़त्म कर दी है और अब वो उसकी आगोश में ज़िंदगी बसर करने का ख्वाहिशमंद है। उसे यकीन था कि मारूह इतनी बड़ी कुर्बानी पर उसे गले लगा लेगी। वो तसव्वुर में अपनी महबूबा से हम आगोश घोड़ा दौड़ाई जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बस्ती में पहुंच गया। वो वालहाना अंदाज में अपनी महबूबा के मकान की तरफ बढ़ गया। रास्ते में नजर आने वाले लोग दहशत ज़दा होकर भाग रहे थे। घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन वो सब बातों से बेनियाज था। अपनी महबूबा के मकान के सामने पहुंचकर वो घोड़े से उतर गया। इस बार वो खिड़की के रास्ते नहीं, दरवाजे के रास्ते अंदर जा रहा था और वो दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो उसे धकेलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मकान सुनसान पड़ा था। कोई इंसान मौजूद ना था। वो एक एक कमरे को देखता रहा। तमाम ज़रूरी सामान गायब था, सिर्फ फालतू सामान पड़ा था। उसका दिल लर्ज़ गया। वो पागलों की तरह एक एक कोने को तलाश करता रहा। उसने तमाम फर्नीचर तोड़ फोड़ दिया और फिर वो वहशत ज़दा अंदाज में बाहर निकल आया। बाहर भी वीरानी फैली थी, सड़कें गलियां खाली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक मकान की तरफ बढ़ा। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। सहमे हुए लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने दरवाजे पर एक जोरदार लात रसीद कर दी। अंदर से कई सहमी चीखें बुलंद हुई और वो अंदर दाखिल हो गया। सहमे हुए लोग एक दूसरे से चिमटे बैठे थे। उसने उन्हें घूरा और वो लरजने लगे। फिर उसके मुंह से एक शिकस्त खोरदा आवाज़ निकली, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ, सामने वाले मकान के लोग कहाँ गए? सहमे हुए लोगों के मुंह से आवाज़ ना निकल सकी तो उसे गुस्सा आ गया। जवाब दो, वो कहाँ गए? वो दहाड़ा, चले गए पहाड़ों की उस तरफ किसी दूसरी बस्ती में। वो मकान छोड़कर चले गए। एक और सहमी आवाज़ ने कहा, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ गए? नहीं। उसका दिल डूबने लगा। वो थके थके कदमों से बाहर निकल आया, फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गया। उसने एक रात चट्टानों में गुजारी। फिर दूसरी सुबह उसका घोड़ा पहाड़ों में भटकते भटकते बेदम हो गया। फिर एक जगह घोड़ा गिर पड़ा। चंद लम्हे गहरी गहरी सांसें लेता रहा, फिर दम तोड़ गया। मारूह, उसके हलक से वहशत ज़दा आवाज़ निकली और पहाड़ों में गुम गई। उसने घोड़े पर एक निगाह डाली और आगे बढ़ गया। सूरज बुलंद होता रहा, शाम हुई और रात हो गई। वो जलता रहा शराबियों के इसी अंदाज में और फिर बेदम होकर एक जगह गिर पड़ा। उसके पाँव सूज गए, हलक में कांटे पड़ गए। भूख और थकन से निढाल वो इसी जगह पड़ा रहा। फिर चांद निकल आया और वो बेबसी से चांद को तकने लगा और न जाने क्यों चांद ने कुछ अजीब सी शक्लें एहतियार कर ली। एक पाकीज़ा चेहरा, लोग जिसके तकद्दुस की कसमें खाते थे, ममता भरी आंखें। और फिर उसने देखा चांद सुर्ख हो गया, खून की तरह सुर्ख। उससे खून टपकने लगा और उसने अपनी पेशानी पर उस खून की नमी महसूस की। उसका हाथ पेशानी की तरफ बढ़ गया और उसी वक्त उसे एक फनकार सुनाई दी, खौफनाक फनकार। वो दहशत ज़दा होकर उठ गया। एक सांप का फन उसकी पेशानी पर लहरा रहा था। जूं ही वो उठा, सांप ने उसकी पेशानी पर काट लिया और वो दर्द से तड़प उठा। उसने छलांग लगाने की कोशिश की और छलांग लगाकर जिस जगह वो गिरा वहाँ दूसरा सांप मौजूद था। सांपों का जोड़ा था जो चांदनी रात में किसी की मुदाहरत बर्दाश्त ना कर सका। शेरजाद तड़पता रहा। सांपों का जहर उसके पूरे जिस्म में दर्द बनकर दौड़ रहा था। जुबान सूख कर कांटा हो गई। रात में आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थी। मारूह, उसके मुंह से आखिरी अल्फाज निकले और उसके साथ ही नाक, कान और मुंह से खून की फवार उबल पड़ी। आंखें दहशत ज़दा अंदाज में खुली रह गईं। उनके पास सिर्फ दो घोड़े थे। उन्हें पर सामान भी लदा था। कदम कदम पर शहजाद के आदमियों से मतभेड़ का खतरा था, इसलिए वो बहुत एहतियात से सफ़र कर रहे थे। मारूह बाप के साथ घोड़े पर थे और शाह ज़मान माँ को संभाले हुए था। तेज़ धूप होने की वजह से घोड़े बुरी तरह हाँप रहे थे। वो चट्टान महफूज है, हम उसकी छाँव में कुछ देर आराम करेंगे और जब धूप की तमाज़त ख़त्म हो जाएगी तो फिर सफ़र करेंगे, गुलज़मान ने बेटे से कहा। और वो चट्टान की तरफ बढ़ गए। जो ही वो चट्टान के करीब पहुँचे, ठटक गए। सामने ही किसी इंसान की लाश पड़ी थी और लाश है, ना जाने कौन बेचारा है। मुमकिन है शेरजाद ही का शिकार हो। उसकी नज़रों में इंसानी ज़िंदगी की क्या कीमत है? बूढ़े गुलज़मान ने लाश की तरफ बढ़ते हुए कहा। दूसरे लोग भी उसके साथ सहमे हुए से लाश के करीब पहुंच गए, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। मारूह के मुंह से निकला, ये तो शेरजाद है। हाँ देखो बाबा, ये शेरजाद ही है। उसका लहजा खुशी से भरपूर था। हाँ, शेरजाद ही है, या शायद उसे सांपों ने डस लिया है। एक मोज़ी का अंजाम दूसरे मोज़ी के हाथों हो गया, मारूह ने नफरत से कहा और शेरजाद के मुर्दा चेहरे पर थूक दिया।